الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج اپنی ادویات لینے کے لیے میڈیکل سٹور پہ پہنچا ہی تھا کہ میرے پیچھے ایک نوجوان بڑی تیز رفتاری سے آیا اور میں ابھی بات کرنے ہی والا تھا، اس نے میرے پیچھے سے کھڑے ہو کر اس میڈیکل سٹور والے سے کوئی دوائی مانگی، تو فوراً اس میڈیکل سٹور والے نے نہ بولی کہ دوائی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بالکل مراقبے میں چلا گیا، دکان والا، میڈیکل سٹور والا ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بالکل خاموش سر جھکا لیا اور سر کو گھمانے لگا، جیسے افسوس کرنے کے لیے دائیں بائیں گھمایا جاتا ہے، ایسے گھمانے لگا۔ پھر اس نے نگاہ اوپر کی اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی، میں عام گاہک کی حیثیت سے اس کی دکان پہ تھا۔ رش نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے کہا کہ جانتے ہیں یہ کیا لینے آیا ہوا تھا؟ میں نے کہا اتنی معلوم ہے کہ اس نے دوائی آپ سے پوچھی اور آپ نے نہ بولا کہ دوائی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نشہ لینے آیا ہوا تھا۔ جو نشے میں، مجھے اب معلوم نہیں کہ نشے میں میڈیکل سٹور والے سے کیا لیا جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی کوئی گولیاں تھیں جو لینے آیا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ ایک نہیں، اس جیسے گبھرو جوان، کڑیل جوان، خوبصورت جوان، 18، 19، 20، 22، 24 سال کی جو عمریں ہیں، اس عمر کے نوجوان چھوکرے لڑکے، خوبرو لڑکے، ان کو نشے کی لت پڑ چکی ہے۔ ایک اور بات جو مجھے اس نے بتائی، میں خود چونک گیا، اور میں آپ کو یہ سچی باتیں عرض کر رہا ہوں اور آج کی ہی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے مجھ سے 16 گولیاں لیں، ٹیبلٹ لیں، مجھے یاد ایسے ہے کہ اس نے ٹیبلٹ کا ہی بتایا، 16 گولیاں لیں۔ میں نے کہا کہ 16؟ اس نے کہا کہ ایک دن کی خوراک ہے میری۔ فگر صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ یا کیپسول تھے یا گولیاں تھیں، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، تو ٹیبلٹ ہی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ 16 ٹیبلٹ، اس نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک ہے۔ اللہ اکبر! 16 گولیاں نشے کی! کہنے لگا کہ اس کی عمر 22 سال تھی۔ اور میڈیکل سٹور والے نے ایک اور عجیب بات کی جس میں میں چونک گیا، اس نے کہا کہ 700 سے 800 روپے کی وہ 16 گولیاں آتی ہیں جو میرے پاس ہیں، ہوتی تھیں، یا وہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ کہا کہ وہ پہلے رکھتے تھے، پھر ہم نے کہا کہ جان چھوڑو، نسل کو کیوں تباہ کریں، اب اس کے پاس نہیں ہے بقول اس کے۔ تو میں وہیں پر ٹھہرے میں جائزہ لینے لگ گیا حالات کا، کہ جہاں پر آج کل جو مزدور کی دہاڑی ہے وہ 700 روپے ہے، اور یہ 22 سال کا، 23 سال کا نوجوان جس کی روزانہ کی نشے کی جو خوراک ہے، گولیاں ہیں، وہ ہے 800، 700 سے 800 روپیہ۔ آٹا نہیں مل رہا میرے عزیزو، ایک ٹرالی ٹریکٹر آتا ہے، اس پہ آٹا ہوتا ہے ٹرالی پہ، اور میں دیکھتا ہوں اپنے قریب راستہ ہے، وہاں پر صبح 7 بجے نماز ہو رہی ہے، 6:30 بجے صبح کی، آج کل 7 بجے جب میں واپس آ رہا ہوتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد، تو لائن لگ چکی ہوتی ہے۔ ٹرالی مجھے معلوم نہیں ہے ٹریکٹر ٹرالی کب آتی ہے، 8 بجے آتی ہے، 9 بجے آتی ہے، 10 بجے آتی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جب آٹا نہیں میسر اور 5000 روپے گندم پہنچ چکی ہے، 700 روپے مزدور کی دہاڑی ہے، یہ 700 سے 800 کا نشہ لیتا ہے یہ جوان، کیا بنے گا ہماری نسل کا؟
میرے پیارے بس یہی باتیں تھیں. میں سچی بات میرا دل اندر سے رو رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. جوانوں کدھر جا رہے ہیں؟ تم نے تو پتہ نہیں کیا کرنا تھا. جوانوں تم پر تو ہمیں توقع تھی، تم پر تو ہمیں امیدیں تھیں. ہم نے تو امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی تم سے. تمہارے والدین بوڑھوں نے امیدیں تم سے وابستہ کی ہوئی تھیں، تمہاری بہنوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ان کی بیوی بچوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں. اور یہ علت میں پڑ چکا ہے نشے کی. کہتا ہے کہ یہ تو تیزی میں نہیں تھا، اس سے تیزی میں اور بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. مجھے بائی پاس کیا، اس نے فوراً کہا کہ یہ دوائی ہے. میں نے کہا نہیں ہے. اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جیسے بھی ہم مرتے ہیں پھڑکتے ہیں. اس کے لفظ تھے میڈیکل اسٹور والے. اس نے کہا کہ ہمیں گولیاں دیں، ہم پھڑک جائیں گے، مر جائیں گے. کہا کہ شروع میں تھی، پھر ہم نے رکھنا چھوڑ دیا، لیکن مل جاتی ہیں، میسر ہیں. ہم نہیں دیں گے تو اور جگہ سے لے لیں گے، اور نہیں دیں گے تو اور جگہ سے لے لیں گے. علت پوری کرنی ہے، نشہ پورا کرنا ہے. جوانوں، مسلمانوں، کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں گئے ہو تم؟ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا کرنے آئے تھے اور کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ تم نے اپنی جوانی برباد کر دی، اپنا مال برباد کر دیا، اپنے قریب کے رشتے جو ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بیٹی بیوی، یہ قریب کے رشتے ہوا کرتے ہیں، بھائی بہن یہ قریب کے رشتے ہوا کرتے ہیں. تم نے ان کی توقعات کو خاک میں ملا دیا. اور میں پوری عوام الناس سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو جوانوں سے گفتگو ہو رہی تھی، اب باقی لوگوں سے عرض یہ کر رہا ہوں، اگر ہم نے اس معاملے میں تساہل برتا، اس معاملے میں ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا، اس معاملے میں ہم نے پس و پیش کیا، سوچتے رہ گئے، تو ہماری اولادیں نشوں میں لگ جائیں گی. میں سچ عرض کر رہا ہوں. پچھلے دنوں میں جہاں نماز پڑھتا ہوں وہاں جماعت کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑی جماعت تھی. بہت بڑی جماعت سے مراد بڑے لوگ تھے، اس میں بڑے لوگ تھے. ان کا امیر صاحب مجھے کہنے لگا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، عجیب بات. اس نے کہا کہ میں دنیا پھرا ہوں، دنیا مجھے نام بتائے، وہ نام بتائے ملکوں کے جسے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اور اس ملک کا بھی وہ اللہ کے راستے میں گیا جس ملک میں سورج 6 مہینے رات ہوتی ہے، سورج نہیں نکلتا اس ملک میں. اس کے علاوہ اور بہت سے ملک بتا رہا تھا. کہنے لگا اللہ کے راستے میں دیر اور دور کے لیے نکل چکا ہوں. مولوی صاحب کہنے لگا کہ جو حشر میں نے یہاں آپ کے علاقے میں دیکھا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر مسجد میں بیٹھ کے کہا، اور میں بھی قسم اٹھا کے عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کافروں کے ملک میں ایسا نشے میں لت پڑے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا جہاں یہاں پر جو جمع غفیر ہے آپ کے علاقے میں. ٹولیاں ہیں 20 افراد کی، 15 افراد کی، انجیکشن لگا رہے ہیں. انجیکشن میں روز دیکھتا ہوں، ہم روز دیکھتے ہیں. اس میں کڑیل جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے آدمی بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. اور جب یہ حال ہوگا تو کیا بنے گا؟ تو یہی آپ سے گزارش ہے میرے پیارے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں. ہم کس مقصد کو لے کر نکلے تھے اور کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت درد ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت، ہماری نسلوں کے بھی حفاظت فرمائے. جوانوں خیال کرو. لوگوں، مسلمانوں، ہم کس لیے آئے تھے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ درد سمجھو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.